میری طرف سے آپ سب کو سلام آداب. آج لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے ماضی وطن پر قدم رکھتے ہوئے مجھے جہاں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے وہاں ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ لگ رہا ہے. میں اتنا مانتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں ظاہر لاہر کو کہیں کہہ نہیں سکا کروں. میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، جہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس شاہ فیصل صاحب بھی ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سنیچر کا دن تھا. وہ ہمیں سندیش آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، NI کے پاس. اور ہم فون کال پہ گئے. تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے. کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو ایک بھی کیا. میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ اٹھانا پڑا سب کو. ویسے صبح تھوڑا بھیڑ بھاڑ تو 2 اگست 2019 کو وہاں سے 3-4 دن بعد 8 اگست کو مجھے سیدھا تہاڑ جیل بھیجا گیا. اور وہاں سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary. نہ میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر. I simply followed my conviction that whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state. Because مودی جی کو پتا یہ بات ہے کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہے جو ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت، ڈراؤ مت، ان کو پتا تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر ہی ہے. ساڑھے 5 سال میں نے کیا کیا دیکھا وہ شاید آپ کو میری باتوں سے، میری شکل سے ہی لگا ہوگا. لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا، اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کے ریلیجن سے کشمیر کا ہو، کسی بھی پروفیشن کا ہو، ایز اے کشمیری everybody felt that at least there was one man who stood against the tyrant. میں آگے تو سوچتے تھے جان گیا تھی میں پڑھ کے دوں ہم تھوڑا پلیز. یہاں آ کے مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں 5.5 سال جیل میں ہوں، کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں. اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے sentiments, aspirations اور رائٹس ہیں ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں. مین جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں. دیٹ از دا اونلی ریزن. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5.5 سال میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا. کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی وہ آپ نے میری لائیو ویڈیو پہ دیکھا ہوگا. لگ بھگ 200-250 کشمیری وہاں بند ہیں. تہاڑ کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا، آپ جیل نمبر 3 میں ہوں. میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری اور قیدی بھی تھے. یہ حریت کے کچھ لوگ تھے، باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا. نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے اس کو بتایا ہوگا. میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا، ایک دن تہاڑ کا نرک سے بھی بدتر ہے.
میری اوپر والے سے دعا ہے کہ میرے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی تہار کا دروازہ بھی نہ دکھائے. میں نہیں کہتا ہوں, آپ جتنے بھی تہار سے کبھی کوئی آیا ہوگا, کچھ ہوگا, یا جو ملنے کے لیے لوگوں سے وہاں اپنے ساتھیوں سے سے جاتے ہیں, دے میں آلسو ٹیل یو دا سیم تھنگ. کل جب میں کوئی 6 بجے جیل سے نکلا تو ہم نے پہلے وہاں میڈیا کے کوئی ساتھی تھے ان سے بات کی. اس کے بعد ایک جنون تھا, جذبات تھے, تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی. اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا, کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے, بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ. تو میرا مجھے پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا. کسی ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا, تو وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں, تھوڑی سی دال, تھوڑی سی سبزی اور تھوڑا سا چاول, کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے. anyway, وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا. آئی ہیو ریٹن مائی آٹو بایوگرافی, میں ڈیری مینٹین کرتا تھا, اور انشاءاللہ آئی ایم ون اینڈ آئی بلانگ ٹو یو. شکوا بھی آپ سے ہے 5.5 سال. شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے تھی, کچھ ساتھیوں نے کی بھی ہوگی, امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں. بیکاز ہم وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ یو آر وائس آف دوز ہو آر بینگ سپریشن بائی دا اسٹیٹ. تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا. ایک ایک دن کی کہانی آپ کو ایسی اسٹوریاں ملے گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہار جیل سے ہی کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے درجنوں فلمیں ملے گی. تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس کے بعد پھر 1 گھنٹے کا لائیو ویڈیو, اور رات 3-4 بجے تک ہمارے گلا بیٹھ گیا. اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سری نگر میں پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے, لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے الیکشن جیت چکے ہیں, تو کم از کم ایک سمبولک طور سے ملا امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لیں وہاں پر. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چل رہا تھا, آپ اندازہ لگائیں. کل 6:30 بجے جیل سے نکلے, پھر 2 پریس کانفرنس سے, ایک لائیو ویڈیو, صبح 4:30 بجے اٹھے, یہاں 9-9:30 پہنچے, پھر سیدھا بارامولہ گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے بھی اگر کوئی وہاں تھا, کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹاڈار وہاں تھی, کوئی بڑی گاڑی تھی, کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی میں ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر, جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے, کلیگ تھے. شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ود ان 12 hours صرف اپنی پرسنل گاڑی میں پیپل ان thousands turned up. دو آئی کوڈ ناٹ کنکلوڈ مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا, اور بھیڑ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشن لوگوں کے اتنے آئے تھے, اسپیشلی یوتھ کے, کہ دل جلے تھے. تو وہ زیادہ نعرے بازی کرتے رہے, آپ نے واچ بھی کیا ہوگا. اینی وے, کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں ہیں, ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں ہیں, ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے, میری لڑائی مودی جی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 کو سب کچھ ہم سے چھین لیا, اس کا کوئی جواب نہیں. It was absolutely unconstitutional, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want to add bitternesses to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے, توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SCICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا, 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا, پھر وہ ریووک بھی ہو جاتا, میں تہار کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that, 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے, آج بیل کے لیے بھی, انٹری بیل کے لیے بھی کتنا تڑپایا, ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ چلی. تو اٹ واز مائی گڈ لک کہ جو کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے, وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے انٹری بیل دے دی. اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے. جب بارامولہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارامولہ میں کہا یا کہیں اور کہا ڈیورنگ کمپین کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو انجینئر رشید تو ہم شاید لڑتے ہی نہیں, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, 18 جنوری 2024 سے الیکشن اعلان ہونے تک وہاں ہر انویٹ کو 5 منٹ فون کال کے ملتے ہیں, اور ہفتے میں 2 بار ویڈیو کالنگ.
میرا سارا کچھ کاٹ دیا گیا صرف اس لیے کہ آئی واز پریشرائزڈ ٹو سپورٹ بی جے پی پراکسی، جو تیسرے نمبر پر رہے. آپ سمجھے میں نے مجھے پاگلوں کے وارڈ میں ڈالا گیا. یو کین کنفرم فرام مائی کولیگز انکلوڈنگ پیر سیف اللہ صاحب ہیں، عبد الماجد بابا سوپور سے ہیں، عبد المجید بابا، فیاض احمد نور کپوارہ کے ہیں، مظہر المشتاق بٹ بارامولہ کے، لگ بھگ 1-2 درجن کشمیری جو وہاں ہیں. دے آل آر وٹنس کہ مجھے پورا 1.5 مہینہ جو وارڈ مینٹلی ٹارگیٹ پرسنس کے لیے رکھا جاتا ہے یا فزیکلی چیلنج پرسنس کے لیے، رات کے 11 بجے 18 جنوری کو مجھے نکال کے اس میں ڈال دیا گیا. آئی ہیو نو ریگریٹس، لیٹ می پے دا پرائس اف آئی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ، اف آئی وانٹ ٹو سی سم تھنگ. اینڈ الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوئی. تو اسی چیز سے جب مجھے لگا کہ اب اتنے ذلیل ہمیں جیل میں بھی کیا جاتا ہے، میں نے مشکل سے وکیل کو بلا کے میٹنگ ارینج کر کے، جو لیگل میٹنگ کے لیے ہر ایک کے لیے آتا ہے، ہم نے فارم بھروا دیا اور رزلٹ آپ کے سامنے آیا. دکھ یہ ہے کہ پہلے عمر صاحب نے یہ کہا، پلیز پہلے عمر صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا تو ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں. پھر آپ سارے وٹنس ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا انجینئر رشید کے بیٹے کو پتا ہے، اس کو سجاد صاحب نے گرفتار کروایا ہے، بند کروایا جہاز میں، ہی از انوسنٹ. پھر جب ہم جیت گئے اس کے بعد کہا اٹ از وکٹری آف اسلامسٹس اینڈ ریڈیکلس. میں نے اسلامسٹ ہونے پر ہمیں فخر ہے. ایوری مسلم از اسلامسٹ بٹ نو اسلامسٹ کین بی اے ریڈیکل. اب پھر جب لگا کہ اسمبلی کا الیکشن ڈکلیئر ہوا اور اے آئی پی کی سنانی آئی تھی جب وہ ساؤتھ کشمیر بھی پہنچی ہے، تو پھر کہنا شروع کیا کہ بی جے پی والے چاہتے ہیں کہ یہاں کے ووٹ ڈیوائڈ ہو جائے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو کنوے ہم ہمبلی کہ آپ بتائیں آپ کی 4-5 باتوں میں کون سی بات صحیح ہے. مجھے آپ کے ہارنے سے اپنے جیتنے سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ if the goal had the goal been common I had no issues. Who wins and who loses. لیکن آپ نے 5.5 سال بات لوگوں کی نہیں. اگر بات کی ہوتی تو آپ کو اپنی ٹوپی گاندربل میں نیچے اتارنی نہیں پڑتی اور ووٹ نہیں مانگنے پڑتے، اور آپ کو دونوں جگہ سے الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو انسیکیور فیل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب انجینئر شیف جیل میں تھا اور جیل میں بیٹھ کے بھی 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے جیت گیا. آئی ول میک ون تھنگ کلیئر، جو کہا گیا ایموشنل ووٹ تھا، اٹ واز ناٹ ایموشنل ووٹ. جسٹ ریکال 2019 کا الیکشن، اس وقت بھی میں الیکشن کمیشن دکھا رہا ہے پی سی کو 600 میرے سے زیادہ، لیکن اف یو چیک دا ریکارڈ سیریسلی 800 ووٹ ہم ہی اس سے زیادہ ہے. وہ اس وقت صرف ان کی فیس سیونگ کے لیے مینیج کرایا گیا کہ یہ پرسپشن جائے کہ سجاد صاحب اس کی ضرورت ہے. اینی وے اس وقت ہم کوئی 24-25 ہزار ووٹ سے ہار گئے. بٹ ایون دین آئی ٹوک لیڈ ان 5 اسمبلی سیگمنٹس. اور تب میری کانسٹیچوئنسی میں ایک لڑکا شہید بھی ہوا پولنگ کے دن منڈی گاؤں میں، اگر آپ کو یاد ہوگا، جیسے پول پرسنٹیج کم ہوا. ادروائز آئی وڈ ہیو انٹرڈ پارلیمنٹ ان 2019. پھر جب ان کو لگا کہ بندہ آگے جائے تو اس کے بعد جب لگا کہ رکاوٹ ہے، اپنی بات سے بات آتا نہیں ہے، تو تہار بھیج دیا. ایموشنل ووٹ نہیں تھا. اگر ایموشنل ووٹ ہوتا، کرنا، اوڈی، گریس، جہاں پہلے مجھے ووٹ پڑا آج بھی پڑا. آج شیعہ، سنی، گجر، پہاڑی، آپ کے پاس ڈاٹا ہوگا ہر کانسٹیچوئنسی کا. 15 کانسٹیچوئنسی میں ہم پہلے نمبر پر آئے. It was vote against Narendra Modi's idea of Naya Kashmir, against his claim that Article 370 and 35A ہٹانے سے کشمیر کے لوگ خوش ہیں. اور ووٹ جو انجینئر شیٹ کے گورننس کا ایک ماڈل گیٹ میں 11 سال کھڑا کیا، جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کی، جو سینٹیمنٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات ساتھ ساتھ کی، جو لوگوں کے ایسپریشن کی بات کی، یہ ووٹ اس کے لیے تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر میں باہر ہوتا تو ہم ساؤتھ کشمیر اور سینٹرل کشمیر سے بھی ہماری پارٹی عوامی اتحاد پارٹی آرام سے الیکشن جیت جاتی. یہ دوسری بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہم پر اتنا بھاری ہے بی جے پی کے کہنے پر کہ ابھی تک 6 سال سے ہماری رجسٹریشن پارٹی کی نہیں ہو رہی. ہم راجیو کمار جی سے کہنا چاہیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے یہاں ان لوگوں کو جو محلے کا سرپنچ نہیں بن سکتے رجسٹریشن دے دی، لیکن عوامی اتحاد پارٹی کو جس کا ایک بندہ ایم ایل اے 11 سال تھا، 19 میں کچھ ہزار ووٹوں سے ہار گئے اور آج جیل میں بیٹھ کے پارٹی جیت گئی. لیکن آپ ہمیں ابھی تک رجسٹریشن دے نہیں رہے. لیکن ہمیں لوگوں کی رجسٹریشن چاہیے، ہمیں آپ کی رجسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، بیمار بھی ہوں، جی چاہتا تھا کہ بہت زیادہ بات آپ سے کروں. مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج عمر صاحب اور محبا جی اور باقی لوگ کہتے ہیں کوئی دلی کا
बीजेपी का बी टीम कहता है अरे शर्म तो कर लो, कोई शर्म तो कर लो। मैं 5.5 साल बिहार में काट के आया। अगर आप मतलब उमर साहब एंड बाबा साहब एंड सजाद जो भी है, अल्ताफ बुखारी, बाकी लोग, अगर ये सिर्फ 2-2 महीने इत्तेहाद बैठते, मोदी जी की हिम्मत नहीं होती 300 हटाने की। उन्होंने पहले ही उनसे कंप्रोमाइज सामने कर रखा था, उनको SAICC में मेहमानों की तरह रखा गया। यू आर ऑल विटनेस टू इट, प्लीज बी फेयर इनफ। सवाल आप करते हैं लेकिन एनालिसिस भी कर दीजिए। वाई वाज आई सिंगल आउट। फिर उनके खिलाफ PSA के 2 से दिए गए, जब छोड़ दिए गए तो सारी PSA चार्ज उनके खिलाफ ड्रॉप कर दिए गए। मेरी एंट्री बेल पर भी आज कहते हैं कि इसको एंट्री बेल क्यों मिली, जब इनके खिलाफ PSA डोजेस में किसी को चाइना का एजेंट बताया गया, किसी को कुछ, वो सारी चार्जेस ड्रॉप हो गए। फारूक साहब का ED में केस चला, मैं पीछे किसी उछालना नहीं चाहता। एलिजिबली 100 करोड़ रुपए का केस ED ने बुलाया भी लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मुझ पर कोर्ट की बंदिशें हैं। मैं केस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब इंशाल्लाह हम बाइज्जत बरी होंगे तो तब आपने चार्ज शीट मेरी देखी भी होगी। और मैं 5.5 साल से तिहाड़ में मर रहा हूँ, और मुझे ही कैसा नैरेटिव, इनको इतने कश्मीरी बेवकूफ लग रहे कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता, आराम से जीत जाता। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। और जो मेरी लड़ाई है वो सिर्फ 370 तक नहीं है, वो जो मैं पहले से कह रहा था जब से मैं MLA बना कि कश्मीर का मसला हल करना पूरे सब कॉन्टिनेंट के इंटरेस्ट में है। अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। मोदी जी अब कहते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरा मोदी जी से हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास कोई अच्छा हल है तो आप ही बताओ, लेटर डिस्कस इट। वरना हम कहते हैं आप POK की बात करते हो, बाकी बातें करते हो, लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। उस साइड भी हो सकता है वो भी सचमुच आना चाहे, फिर आपका तिरंगा पूरा गिलगित बल्तिस्तान सब जगह तो लहराया जाएगा। इसलिए मेरी ये गुजारिश है, पहले आप दुआ करें ऊपर वाले से कि मेरी रेगुलर रेल भी लगी है वो मिल जाए। असेंबली का इलेक्शन मैं क्यों लड़ रहा हूं? पहले जाति मेरे साथ है कि MP बनने के बाद भी 4 महीने हो गए, बट टिल नाउ दे आर नॉट अलाउड मी टू अटेंड द पार्लियामेंट। इट इज अपनी डेमोक्रेसी का जनाजा निकाल रहे हैं ऐसा करके। अगर उनमें कुछ शर्म होती सरकार में, कम से कम ये सोचते कि इलेक्टेड MP है, 20 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, जेल से जीता है, लोगों की बात करने दे। लेकिन मोदी जी को भी है, उनको डर है। मैं इसीलिए कहता हूँ डरो मत, डरा मत, उनकी भाषा। मुझे पार्लियामेंट में सुन लो, हम बताएंगे हम आपके कौन हैं। लिहाजा मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो अब दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन बना। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा, पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा AIP का कि डिसाइड नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। लोग इसलिए नहीं कि मैं कुर्बानी दिया होते हार देते, मुझसे ज्यादा कुर्बानी लोगों की, सिर्फ इसलिए कि दे नो दैट वी हैव गिवन इंजीनियर रशीद अ मैंडेट टू स्पीक for the rights of the tribal people, for the rights of Kashmiris who have been suppressed and bulldozed entirely by the BJP's dirty politics, dirty policies. तो लिहाजा मेरी कोशिश है, ये सारे कहते मैनिफेस्टो में ये रखा, मैनिफेस्टो में ये रखा, जैसे बच्चों को नाशी रखते हैं मुंह में। अरे तुम्हारे मैनिफेस्टो में रेस्टोरेशन ऑफ 1953 था, 96 में राठौर साहब ने वो एटॉमिक कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी। फिर आपने रेजोल्यूशन पास किया तो उसको नई दिल्ली ने डस्टबिन में छोड़ दिया वाजपेयी गवर्नमेंट ने। फिर भी कहते हैं वाजपेयी अच्छा था और उमर साहब उनके साथ, फिर भी वो कहते हैं कि वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इतने बेशर्म निकले कि NDA से इस्तीफा भी नहीं दिया। यही हाल मैडम। उसके बाद NC ने क्या किया, ये भी कह रहे थे कुछ दिन पहले अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाबा, ब्लैक वारंट पर आपसे पूछे बिना दस्तखत नहीं कराए जाते, ये कोई भी आपको बता देगा। अब चलिए, आपने खुद कहा कि मुझे इतना पता है, लॉ एंड ऑर्डर रखो। द लीस्ट ही कुड हैव, ही शुड हैव रिजाइन्ड एट दैट टाइम। चलिए वो भी नहीं, जब अजमल कसाब की डेड बॉडी दे दी गई, वो जो एक और याकूब मेमन की डेड बॉडी दी गई, तो कश्मीरी की डेड बॉडी क्यों नहीं दी गई? उमर साहब तो उतर ला सकते थे।
لہٰذا انہیں میں کہوں گا کہ فارغان سے اگر AIP کو میجارٹی بھی ملتی ہے میں ریکویسٹ کروں گا اپنے MLA سے کہ عمر صاحب کو ہی CM بنائیں, ہماری پارٹی کا لیڈر بنائیں, کیونکہ اس فیملی کی عادت ہے کہ جس پارٹی کے وہ ممبر ہی نہیں اسی کے کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. جیسے شیخ صاحب مرحوم نے کیا, پہلے کانگریس کو گندی نالی کے کیڑے کہا اور پھر کانگریس کی لیجسلیچر پارٹی کے 1965 میں بنے. بیگانی شادی میں ابتدا دیوانا کو انسٹنٹ ہے, شیخ صاحب مرحوم کا نام بھی ود آل ریسپیکٹ شیخ محمد اللہ صاحب تھا. تو آج بھی ہم کہیں گے اگر ہمیں سیٹیں ملتی ہیں تو ہم کہیں گے ان کے دادا جی کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے ہم کہیں گے عمر صاحب کو اپنا لیڈر بنائیں گے, لیکن فارورڈ وی ڈونٹ نیڈ پرکس پریولیجز, وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ جو کہ کشمیریوں کی مشن کے خلاف ہو. میرا ایک ہی مقصد ہے, مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے پارلیمنٹ میں, آپ تو سب مجھے جانتے ہیں. یہ بھارت سرکار کو BJP کو پتا ہے کہ یہ آدمی جا کے تو بولے گا, کمپرومائز کرے گا نہیں. جو بندہ 5.5 سال مجھے پورا یقین ہے آپ کو بھی پتا تھا کہ مر گیا انجینئر سجانون, عمر عبداللہ, بابا مفتی, باقی لوگ, ان سب نے مجھے یہ سمجھ کر بہار بھیجا تھا I swear by my kids کہ سارا وہیں مرے گا, اسمبلی سیٹ لڑنے کا نام بھی نہیں لے پائے گا. اب ان کو کیا پتا تھا یہ وہاں سے MP بن کے نکلے گا, اور شاید یہ بھی ہے کہ آج اوپر والے نے بیل دے دی, ورنہ شاید ان کو ڈر تھا کہیں CM بن کرنا نکلے, حالانکہ میں بنتا ہی نہیں, مجھے کرنا ہی کچھ نہیں ہے. ارے I don't become a chief minister, آپ سمجھ گئے, CM چیف منسٹر, چیف نہیں چیف, کیونکہ ہم پہلے ہی چیف تھا. اب تو انہوں نے اس کا وہ جیسے وہ ایپل جو سیب کا سب سے گھٹیا وہ گریڈ ہوتا ہے جو ڈالتے ہیں تو جوس بنانے کے لیے وہ داغ والا, اب وہی بنے گا. تو میری اتنی گزارش ہے کہ اگر آج جموں کشمیر کے لوگ عوامی اتحاد پارٹی کو اتنا منڈیٹ دیں کہ جب میں پارلیمنٹ میں جاؤں تو میری آواز بہت مضبوط ہو, باقی میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسے بہت میں اتنی گزارش کر رہا ہوں, یہ سارے مینیفیسٹو لے کے گھومتے ہیں. میں کہہ رہا تھا جب مینیفیسٹو کرنا ہوتا, عمر صاحب 96 سے لے کر 2002 تک پاور میں رہے, اس وقت انہوں نے سارا سینٹیمنٹ ڈائلوٹ کرایا جو 1 لاکھ لوگوں کی قربانی تھی, تب لوگ الیکشن لڑتے ہی نہیں تھے. پھر 2008 سے 2014 تک کولیشن میں رہے, کانگریس کے ساتھ ورکنگ گروپ بنائے. ان کا کیا ہوا, اس مینیفیسٹو کو کیا کرنا ہے, تھرو دیٹ انٹو ڈسٹ بن, ٹائم کیا ویسٹ کر رہے ہیں آپ, اگر کرنا ہوتا تب کر دیں. یہ حال میڈم کا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ مفتی صاحب بہت بڑے ویژنری تھے, ود ڈیو ریسپیکٹ مفتی صاحب, ویژنری کتنے تھے, کتنے ویژنری تھے کہ BJP کا یہاں کوئی نام نہیں دیتا تھا, ان کو لانچنگ پیڈ کی طرح سودا رنوے پر اڑا دیا. اور جس وقت میڈم جی کی سرکار چلی گئی, آئی ایم وٹنس, میں آدھا گھنٹہ پہلے میڈم کے پاس تھا, اسی کمرے میں آرام سے بیٹھی تھی. مجھے کانسٹیٹیوشن سے کچھ معاملات تھے, 17 میں جب ان کی سرکار گئی, میں نے جیسے ہی جواہر اپنے ڈیرے پہ پوچھا, پیچھے سے آیا رام آدھا بٹویٹ, میڈم گورنمنٹ ٹو ڈو مور. اس بیچاری کو پتا بھی نہیں چلا. آئی فیل فار. اگر آپ ریزائن کرتے کہ BJP 370 ہٹانا چاہتی ہے, میں ریزائن کر رہی ہوں, میں آپ کو شیئر نہیں کہتا. لیکن جب آپ کو ہٹا دیا پھر بھی کہتے مفتی صاحب کا ویژن میرا ایجنڈا. ارے کون سا ایجنڈا, آپ کو یوز کر کے کشمیریوں کو دفن کیا گیا 100 من مٹی کے نیچے. میں نے اسی لیے کہا لوگوں سے, میں نے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں لوگ یہاں سے بارہمولہ تک رستے میں تھے, کوئی ہم نے کال نہیں دی تھی. کل 6:30 میں نے کہا, کل 10 بجے میں, اچھا ہم نے کہا بارہمولہ, کہا جلنا میں, نے کوئی بات نہیں, اپنے لوگوں سے مطلب اپنے جو ورکر سے اپنی گاڑی میں آئے گے, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو رستے میں جتنے بھی لوگ تھے, میرے کسی کو میں نے وہ مالا اپنے گلے میں نہیں ڈالے گی. میں نے کل اپنے ویڈیو میں بھی کہا تھا, کیونکہ یہ قوم اس کا سب کچھ لٹ چکا ہو. آپ بھی اس کو ایسا ہے, ہمیں شاید نظریں جھکا کے چلنا چاہیے. Because we have lost everything. As a nation, we have been let down, we have been cheated, we have been bulldozed. ہمیں اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی بہت کم تھا. مینیفیسٹو لکھنا ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں, ہڑتال کرنی پڑتی ہے, تہار کرنا پڑتا ہے, بولنا پڑتا ہے, دشمنیاں بول لینی پڑتی ہیں. میں ان سے اتنا ہی کہوں گا, 3 MP ان کے تھے, کوئی ایک بار بھی مجھے تہار میں ملا ہوتا 5.5 سال. یہ اروند کیجریوال اور اپنے جو وہ ہمت سورین کیا ہے ان کا نام, جھارکھنڈ کے, وہ دونوں ED کے کرپشن کیس میں تھے. ان کی رہائی کے لیے ان کی میڈموں نے, ان کی بیوی نے جلد سے بلائے تھے, اگر آپ کو یاد ہوگا, توجہ رکھیے. ان کے جلسوں میں میڈم جی بھی گئی, عمر صاحب بھی گئے, فاروق صاحب بھی گئے. ہمت سورین کو رہا کرو, کیجریوال کو رہا کرو, کیونکہ کیجریوال کی میڈم کی رہی ہے. لیکن انجینئر سے ملنا بھی تہار دینا کی گوارا نہیں کیا, ڈر گئے. اس لیے اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو شاید آج انجینئر یہاں نہیں ہوتا.
मेरी इसीलिए गुजारिश है 370 कैसे वापस आएगा, उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है। उसके लिए कभी लाल चौक में डंडे खाने पड़ेंगे। ये मुझे बताएं 5.5 साल हुए, 5 मिनट का कोई सिस्टम मुझे दिखा दें। सिर्फ ड्रामे करते थे, हमें घरों में बंद रखा गया और बाहर से लोग मुझे 11 साल करते थे, आप सबको मालूम है, घर में नजरबंद। लेकिन मुझे तो करना होता था, मैं खिड़की से बाहर निकलता तो भी आता था, आप सबको याद है। आप ईमानदारी से बताइए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो यू आर द विटनेस। किस चीज पर इंजीनियर रशीद 11 साल सड़कों पर नहीं निकला और उसी की सजा मुझे तिहाड़ जेल पहुंचा के दे दी गई। लिहाजा इनसे काम होगा नहीं, ये बोझ इनके कानून से अलावा है। मुझे इसलिए एमएलए चाहिए, जितना लोग दे रहे हैं, मुझे मेरी नजर मिनिमम 40 तक है कि कम से कम उनको लेकर हम दिल्ली जाके मोदी जी के घर के बाहर बैठेंगे, कहेंगे हमारे साथ इंसाफ करो। हम दुनिया को कह देंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। लिहाजा अगर फिर भी आप कहते हैं इनको इतनी फिक्र पड़ी है, 5.5 साल पहले मुझे ये बताएं, गुपकार अलायंस इकट्ठे साहब ने बनाया, उसके बाद डीडीसी इलेक्शन आया, सजाद साहब एनसी पीडीपी तारगमी साहब इकट्ठे रहे, लेकिन एआईपी को दावत नहीं दी। उसके बाद गुपकार अलायंस की जुम्मन में मीटिंग रखी दिल्ली स्टेशन पर, लेकिन एआईपी को नहीं पूछा। टू मिनट्स तो लिहाजा हम मदद होगा खास कर होती है पन दुख यस आई कैन तो लिहाजा इतनी गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि वोटों का डिवीजन हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, लेट उमर साहब जस्ट टेल वन थिंग, मैडम कहती हैं आपकी सिर्फ एनसी पीडीपी और कांग्रेसी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी सारे बीजेपी के। मैं इतना ही उन्हें कहता हूँ, अगर आपके पास एक कंक्रीट रोड मैप है 370 वापस लेने के लिए, शेयर विद मी। मैं अपने जितने भी नार्थ के कैंडिडेट हैं उनके फार्म वापस निकलाऊंगा और साउथ वालों से कहूंगा कि इनका सपोर्ट करें, मुझे कोई रिस्क नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली मुझे वो रोड मैप अपना दिखा दें विच इज अचीवेबल, जिससे सचमुच 370 वापस आएंगे। जब अमित शाह ने कहा कि मैं स्टेट कैसे स्टेट वापस लोगे, देनी तो मुझे है, इनमें इतना भी दम नहीं था हम छीन के लेंगे। मेरे मतलब छीनना मतलब नहीं है कि आपसे लड़ाई करके, मेरा रंड साहब है, जब गांधी ने नॉन वायलेंस से कुछ भी किया तो वाई कांट यू डू एनीवे। बहुत दुखी हूं कि यहाँ गर्मी बहुत हुई, बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर हम मिलेंगे। मैं हर दिन एक पोएम लिखता था, लेकिन अब पढ़ूंगा नहीं ना, गर्म हो। लिहाजा आई थिंक अगर आप में से कुछ सवाल कोई पूछना चाहे तो